أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد 10 ماہ رمضان المبارک، یوم رحلت، یوم وفات ام المومنین، مادر امت، ام المعصومین، شریک کار نبوت حضرت خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پاس جو کورس ہے مہمان خدا کورس، اس میں انشاءاللہ حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے آج ہم گفتگو کریں گے حضرت خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ ہوپ فلی 4 دن تک کنٹینیو رہے گی، اور ان دنوں میں ہم مادر امت کے بارے میں ہی انشاءاللہ گفتگو کریں گے ٹل ہمارے پاس انشاءاللہ اگلی جو مناسبت آ رہی ہے اس پہ ہم 14 ماہ رمضان کو اگلے موضوع کی طرف ہم منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بغیر کسی تمہید کے آئیے انشاءاللہ تعالی اپنے اس چیپٹر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اس چیپٹر کا عنوان ہے، یا اس حصے کا عنوان جس کو ہم 4 دن میں اسٹڈی کریں گے، مادر امت ام المومنین حضرت خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہیڈنگ لکھی ہے وہ شریک کار نبوت حضرت خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضرت خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہا نے کار نبوت میں شرکت کی، اور یہ وہ اعزاز ہے جو کسی اور خاتون کو اس انداز سے حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو مختصر زندگی نامے کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں ضروری ہیں جو جناب خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں ہم جب بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ انجوائے کریں گے اس سارے سیشن کو بھی، اور آپ کے لیے خود ایک لرننگ پروسیس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم بی بی کے بارے میں جانتے ہیں، تھوڑا وہ بات بھی تو ہو جائے کہ ہم اس سے پہلے کیا جانتے ہیں حضرت خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تو نارملی میں اگر ان ساری چیزوں کو کہوں تو ہم 3 سے 4 جملے، ایک عمومی عوامی پرسیپشن کہہ لیں یا عوامی سطح پہ ہم 3 4 چیزیں جانتے ہیں، ریپیٹ کی جاتی ہیں، اور ان میں سے مثلاً یہ ہوتا ہے کہ حضرت خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہا کی 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی۔ یہ حضرت خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہا کی تیسری شادی تھی۔ اس سے پہلے آپ کی 2 شادیاں تھیں، جس سے آپ کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، جس سے آپ کی دیگر اولاد بھی تھی۔ البتہ اگلا تیسرا جملہ جو ہمیں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا ازدواج ہوا تو آپ کی جو ہے وہ 4 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں جو ہے وہ آپ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ اور چوتھا جملہ ہمیں نارملی جو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک کامیاب تاجرہ خاتون تھیں۔ تقریباً آپ کہہ لیں اسی کے آگے پیچھے ہماری معلومات جو عوامی سطح پہ ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ چاروں جملے یہ تحریف شدہ ہیں، یا یہ جو ہمارا ایک عمومی بڑا ایک جو ہمارے پاس علم کا ایک کہہ لیں بی بی کے بارے میں معلومات کا جو ذخیرہ تھا وہ اسی کے ارد گرد گھومتا تھا، یہ سب تحریف شدہ ہے۔ یہ سیاسی اسلام اور یہ ان لوگوں کی طرف سے در حقیقت یہ کوشش اور کاوش ہے جو جناب خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان کو کم کر کے ان کے مقابل کچھ دیگر افراد اور شخصیات کی شان کو بڑھانا چاہتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیے جہاں کہیں پہ بھی آپ نے سلیبس میں سکول میں پڑھا بی بی کے بارے میں، آپ دیگر جگہوں پہ جو کتابیں عمومی طور پر پڑھتے ہوتے ہیں، عام طور پہ ریسرچ اورینٹڈ کتابوں کی بات الگ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ابھی آج سے اسٹڈی کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو معلومات ہیں ان تمام معلومات کو ایک سیاسی اور جو ہے ایجیکٹ کیا گیا ہے کچھ چیزوں کو، اور کچھ چیزوں کو پھر انجیکٹ بھی کیا گیا البتہ۔ تو یہ خالصتاً مداخلت شدہ معلومات ہیں، سیاسی بنیاد پہ دی گئی معلومات ہیں، تحریف شدہ معلومات ہیں، اور نادرست معلومات ہیں، جبکہ تاریخ کا جو تحقیقی ورژن ہے وہ ان چاروں چیزوں کی تردید کرتا ہے۔ شاید چوتھی چیز پہ آپ پریشان ہوں کہ اس پہ تو ہم نے کبھی دوسری رائے نہیں سنی کہ بی بی ایک کامیاب تاجرہ خاتون تھیں، تو کیا اس کے سامنے بھی کوئی کوسچن مارک ہے؟ انشاءاللہ آج کی ہماری جو آخری کلاس کا حصہ ہوگا اس میں ہم اس پہ بات کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جناب خدیجۃ القبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کی خصوصیات اوریجنلی کیا تھیں، اور ان کو ڈائیورٹ کر کے کس جو ہے وہ سمت میں لگا دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ اس سارے میں دیکھیں گے۔ دوسری بات میں عرض کروں ضمناً اور مقدمتاً، اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ غالباً گزشتہ سال یا اس سے پہلے
यही वो चीज़, जब मैं इस एक रिसर्च आर्टिकल को लिख चुका था और एज अ कोर्स हम इसको लॉन्च भी कर चुके थे, तो मैंने चाहा कि माह रमज़ान मुबारक में 10 माह रमज़ान को एक लेक्चर ऑनलाइन हो, और उस लेक्चर का उन्वान ये हो कि खसाइस हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। खसाइस किसी भी शख्सियत के वो गोशे होते हैं जो सिर्फ उसी शख्सियत के साथ खास होते हैं और दीगर अफराद और हस्तियों में और शख्सियात में नहीं पाए जाते हैं। फिर मैंने चाहा था कि उस मौके पे एक आर्टिकल भी इस मौजू पे लिख दूं, और ताकि ये बीबी के, जैसे कि आपको अंदाज़ा होगा कि मुख्तलिफ किताबें आप देख रहे हैं, खसाइसुल हुसैनिया 3 जिल्दों पे शेख जाफ़र तुस्तरी की एक किताब है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खसाइस मौजूद हैं। खसाइस अमीरुल मोमिनीन पे सिब्त इब्न जौज़ी की किताब है। खसाइस अब्बासिया के हवाले से एक किताब मेरी नज़रों से गुजरी है, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के खसाइस हैं। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खसाइस के हवाले से भी एक किताब उर्दू में तर्जमा हो चुकी हुई है। सो किसी भी शख्सियत के बारे में जब खसाइस के नाम से बात होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उनकी ज़िंदगी के चंद वो गोशे जो इंतहाई नुमायां थे उस शख्सियत में और उस तरह से किसी और शख्सियत में मौजूद नहीं थे, तो उनको कहा जाता है ये फलां शख्सियत के खसाइस हैं। मैं जब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खसाइस पे काम करना शुरू हुआ, तो मुझे मालूम हुआ कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का हर गोशा ही खसाइस में शामिल होता है। यानी कोई ऐसा पोर्शन नहीं था, कोई ऐसा उनकी ज़िंदगी का पहलू नहीं था जिसमें वो यका और तन्हा ना हो और बाकियों से मुमताज़ और जुदा ना हो। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की पूरी जिंदगी चंद गोशे या चंद पहलू नहीं, उनकी पूरी जिंदगी ही खुद खसाइस पर मुश्तमिल है। तो आइए इंशाल्लाह मुख्तसर जिंदगी नामा से हम आगाज करते हैं इस जिंदगी को, और आप फिर देखेंगे कि कैसे जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ये जिंदगी उन खसूसियात और खसाइस पर मुश्तमिल है कि जिनमें आपके साथ कोई भी इस कायनात में शरीक नहीं है। वादी मक्का, जहाँ न सिर्फ तालीम व शऊर का फुकदान था बल्कि तालीमात अंबिया के निशान भी गुम हो चुके थे और इल्म की रोशनी न थी। जहाँ बाप का अपनी बेटी को जिंदा दफन करते हुए उसकी चीखों पुकार से बेपरवाह होकर उसके वजूद को मिटा देना गैरत कहलाता था। जहाँ संगदिली को शुजाअत और मक्कारी व फरेबकारी को अक्लमंदी से ताबीर किया जाता था। जहां अदियान इलाही मस्ख हो चुके थे और बर्बरियत, जुल्म और दरिंदगी का राज था। जहां औरत को मनहूस तस्वुर किया जाता था, मजलूमों की आहें और सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था। जहां इंसानियत ही जवाल पजीर थी। ये एक अरब मुआशरे की एक खास वक्त की तस्वीर है जिसको आपने लफ्ज़ों की सूरत में अपने सामने देखा है, और हकीकतन उस ज़माने का अरब मुआशरा यही तस्वीर पेश करता था, और उसके अंदर यही अफ़आल आमाल और यही जो है वो उस ज़माने में कारस्तानियाँ हो रही थी कि तालीम तो थी नहीं, शऊर तो उन लोगों में था नहीं। अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात जो उधर पहुंची थी जिस हद तक, वो तमाम तर उनके निशानात भी गुम हो चुके हुए थे। जब जहालत थी, शऊर नहीं था, तो रोशनी किधर से आनी थी? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आप खुद अंदाजा कीजिए कि उस मुआशरे के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि जहां एक बाप का अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देना, और फिर सिर्फ जिंदा दफन नहीं करना, बाद में एक साहबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी एक बेटी को जिंदा दफन कर दिया था, नबी के एक कुएं में फेंक दिया था, मार डाला था, और बाद में इस्लाम लाने के बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का खुद इजहार किया कि या रसूल अल्लाह, मैं जब उसको घर से लेकर गया तो वो मेरे दामन के साथ चिपटी हुई थी, मेरे सीने के साथ लगी हुई थी। हालांकि वो छोटी थी, उसे मालूम नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन उसकी जो मेरे साथ मोहब्बत थी वो मेरे साथ चिपकी चिपकी हुई थी। और फिर मैं जब उसको लेके गया और जब मैंने उसको कुएं के अंदर फेंका, और फिर वो पूरी रुदात सुनाता है और फिर उन चीखों की बात करता है कि कैसे उसकी चीखें और सदाएं बुलंद हो रही थी जब वो कुएं के अंदर उस गड्ढे के अंदर गिरती हुई मुझे पुकार रही थी। और अब जब मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं तो वो चीखें वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं, और अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस गुनाह का कफारा क्या हो सकता है। गोया कि ये नहीं, अर्ज कर रहा हूं कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी कि बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, बल्कि बेटी की चीखों पुकार से बेपरवाह हो जाना, संग दिली से और जुल्म के साथ पेश आना, और बेटी के वजूद को मिटा देना वहां एजाज के तौर पर पेश किया जाता था, और गैरतमंद बाप का टाइटल दिया जाता था ऐसे शख्स को जो अपनी बेटी के वजूद को जुल्म और सितम के निशाने से मिटा देता था। अब उस मुआशरे की और भला
کیا اچھی تصویر پیش کی جا سکتی ہے جس کے اندر سنگدلی کا یہ عالم ہے. اور اس سنگدلی کو عجیب بات یہ کہ شجاعت کہا جاتا ہے، غیرت کہا جاتا ہے. جہاں ہر کوئی کسی کو دھوکہ دینے، فریب دینے میں مبتلا ہوتا تھا، اور اس کو فریب کاری نہیں کہا جاتا تھا، اس کو عقل مندی سے تعبیر کیا جاتا. اس شیطانی صفت کو عقل مندی کہا جاتا تھا. سو کوئی ایسا اس معاشرے میں بظاہر پورشن نظر نہیں آتا تھا، اخلاقی سطح پہ البتہ کچھ دیگر چیزیں اگرچہ نمایاں تھیں، جو ایک الگ چیپٹر ہے کہ اس زمانے میں بالآخر وہ کون سے مثبت پہلو تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس علاقے میں مبعوث کرنے کے لیے خالق کائنات نے مکہ کا یا سرزمین عرب کا یا سرزمین بطحا کا انتخاب کیا. آف کورس کچھ پازیٹیو پہلو بھی اس میں تھے، لیکن ہم اخلاقی زوال کی بات کر رہے ہیں، ہم شعور کے زوال کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس قدر تھا کہ وہاں عورت کا خود وجود ہی منحوس تھا. عورت کو ایک نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا. اور پورے کے پورے معاشرے کو اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ اس پورے معاشرے کی داستان یہ تھی کہ وہاں انسانیت زوال پذیر ہو چکی تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی. جب یہ سارا کچھ اس معاشرے میں ہو رہا تھا تو ایسے میں خویلد کے گھر میں ایک ایسی بیٹی پیدا ہوئی جو آگے چل کر خوبصورتی، دولت، اختیار، جوانی اور حسن و جمال سمیت ہر نعمت میسر ہونے کے باوجود طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں. آپ طاہرہ بھی تھیں اور عقیلہ قریش بھی. یتیم انہیں ام الیتامہ کہتے تھے تو معاشرے کا دھتکا ہوا اور پسا ہوا طبقہ ام الصعاليق کہتا تھا. ام الصعاليق کو انگلش میں آپ کہیں گے the mother of deprived، یعنی معاشرے کے دھتکارے ہوئے اور معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کی جو ماں ہوتی ہے ان کو ام الصعاليق کہا جاتا ہے. یتیم انہیں ام الیتامہ کہتے تھے تو معاشرے کا دھتکارا ہوا اور پسا ہوا طبقہ ام الصعاليق کہتا تھا. جی ہاں، یہ خدیجہ بنت خویلد ہیں. اور خویلد ان خوش قسمت والدین میں سے تھے کہ جن کا نام اس دھرتی پر ان کی بیٹی کی شرافت و طہارت اور نصرت اسلام کے سبب ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا تھا. پہلے پیراگراف میں آپ نے دیکھا کہ چونکہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس معاشرے اور اس زمانے کو پڑھیں کہ یہ کس معاشرے میں یہ شخصیت آئی اور کس زمانے میں آئی. پھر اس شخصیت کے بارے میں ایک بہتر تجزیہ ہو سکتا ہے، تبصرہ ہو سکتا ہے. وگرنہ آپ کبھی بھی کسی شخصیت کا بہتر اور مناسب تبصرہ و تجزیہ نہیں کر سکتے، انالیسز نہیں کر سکتے ہیں. اس معاشرے کے اندر خویلد نام کے ایک شخص ہیں جن کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی کو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی تھیں. خوبصورتی میں وہ اپنی مثال آپ تھیں، دولت جتنی ان کے پاس تھی اس عرب معاشرے میں بعد میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں آئی. بلکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کو ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے، یعنی عملاً ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ پورے عرب ریاستیں جن کو آج گلف کنٹریز ہم کہتے ہوتے ہیں، صرف سعودی عرب نہیں، اس پورے گلف کی مالک بن سکتی تھیں یا مالکہ عملاً تھیں، ایک لحاظ سے کہ ان کے پاس مال و دولت اتنا تھا کہ اس پورے منطقے کی مالک بن سکتی تھیں. پھر ان کے پاس اختیار بہت تھا، اور خود انشاءاللہ آج کی ہم پڑھیں گے کہ ان کے اختیارات کس قدر تھے کہ وہ اپنے تجارتی کاروان اور دیگر اپنے جو امور تھے ان کو کس طرح سے منعقد کرتی تھیں. اور لگتا یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں سرزمین مکہ پر ان سے زیادہ نامور نہ کوئی مرد تھا اور نہ ہی شاید، بلکہ یقیناً نہ ہی کوئی اور عورت تھی. بڑی صاحب اختیار خاتون تھیں، حسن و جمال اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، ہر نعمت اس زمانے میں ان کے پاس تھی. مگر اہل عرب جب ان کو پکارنے لگتے تھے، باپ نے نام خویلد رکھا. جو تعارف ہیں وہ یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی، تو نہ تو اہل عرب ان کو جو ہے وہ ختیجہ کہنا مناسب سمجھتے تھے یا زیادہ رائج تھا، اور نہ ہی وہ دیگر جو چیزیں تھیں ان کو، بلکہ پکارنے کے لیے وہ طاہرہ کے نام کا انتخاب کرتے تھے. اور آپ کو جو سب سے مشہور نام تھا اس زمانے میں وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. اور عقیلہ قریش بھی کہا جاتا ہے. عقیلہ قریش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریش کی سب سے عقل مند ترین ہستی یا سب سے عقل مند خاتون. ان سے زیادہ عقل مند اس پورے قبیلہ قریش میں کوئی نہیں تھا. وہ قبیلہ قریش کے جو اہل مکہ کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتا تھا، جس سے بہتر کوئی قبیلہ نہیں تھا، جس سے بہتر کسی کے پاس سرداری نہیں تھی. اس قبیلے کے اتنے بڑے سرداروں کے ہوتے ہوئے بھی عقیلہ قریش کا اگر کسی کو لقب ملا تو وہ خویلد کی بیٹی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ملا. اور ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی آشنائی نہیں تھی. یہ آپ کے ایام جوانی کی بات ہے، ابتدائی جو زندگی تھی اس کی بات ہے. پھر آپ کا کردار ایسا تھا کہ معاشرے کے مختلف طبقے آپ کو اون کرتے تھے. یعنی یہ عجیب بات ہے، بہت کم لوگ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن کے بارے میں
معاشرے کے مختلف لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے شاید وہ ہی سب سے زیادہ قریب تھے ان کے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس میں اپنی مثال آپ تھیں. یتیم ان کو ام الیتامہ کہتے تھے. اپنی ماں. یتیموں کو اگر اپنی ماں اگر کوئی لگتی تھی اس پورے معاشرے میں تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی کی چند منزلہ تھا. اس کا جو نیچے کا پورشن تھا وہ تھا صرف یتیموں، بے سہاراؤں، بیواؤں اور ان لوگوں کے لیے جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے اور رہ گئے ہوئے لوگ اور دھتکارے ہوئے لوگ تھے. تو یتیم ان کو اپنی ماں کہتے تھے، جبکہ دوسری طرف معاشرے کا جو دھتکارا ہوا طبقہ تھا وہ ان کو اپنی ماں اور ام صالح کہتا تھا. سو یہ وہ کردار تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہا کا. اور یہ وہ خوش قسمتی تھی جناب خبیلت کی کہ ان کے گھر میں جو بیٹی پیدا ہو. الگ بات ہے ایون اسلام سے پہلے جس خاتون کا یہ تعارف ہو عرب معاشرے میں، جس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ کسی اور کے پاس نہیں، وہ طاہرہ سمجھی جاتی ہوں. اور پھر ان کو سب سے مشہور ترین نام ہی ان کا طاہرہ ہو، ان کو عقیلہ قریش کا ٹائٹل اور لقب دیا جاتا ہو، ہر معاشرے کا طبقہ ان کو اپنی ماں کہہ کر پکار رہا ہو. تو یقینی طور پر جناب خبیلت کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا تھا کہ ان کی بیٹی شرافت و طہارت کا سب سے بڑا مجسمہ تھیں. اور بعد میں آنے والے دور میں تو نصرت اسلام کے لیے آپ کے وہ کارنامے آنے والے تھے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہی جناب خبیلت کا نام بھی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا تھا. خدیجہ سلام اللہ علیہا خاندانی لحاظ سے ایک عظیم سلسلہ نسب سے تعلق رکھتی تھی. اب ظاہر ہے کسی بھی شخص کے بارے میں آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوتے ہیں اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے. ان کا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کے خاندان جیسا خاندان اہل مکہ کیا پورے عرب میں کسی کا نہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا خاندان کیسا تھا. لیکن پھر ذہن میں رہے ہم یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ایام جوانی میں یا اس سے پہلے کے دور میں تھیں. تو اس دور کی ہم ابتدائی معلومات پہ ابھی بات کر رہے ہیں. تو اب سوال وہی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا تھا اور آپ کا خاندان کیسا تھا. آپ بھی خاندانی لحاظ سے ایک عظیم سلسلہ نسب سے تعلق رکھتی تھی. ان کے دادا اسد ابن عبد العزا عہد نامہ حلف الفضول کے اہم رکن تھے. موضوع گفتگو نہیں مگر آپ انشاءاللہ گوگل پہ جا کے حلف الفضول ضرور پڑھیے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ضرور استعمال کیا کیجیے اپنے اس طرح کی چیزوں کے لیے. آپ کی معلومات میں بے تحاشا اضافہ ہوگا. یہ لفظ حلف الفضول نہیں ہے، حلف الفضول ہے. یہ حلف تھا، ایک عہد نامہ تھا. اور یہ بیسیکلی ایک ریزولوشن تھی جو زمانہ جاہلیت میں پاس ہوئی تھی. اس میں چونکہ فضل نام کے ایک سے زیادہ بندوں نے شرکت کی تھی تو اس لیے کہا جاتا ہے وہ عہد نامہ جس میں فضل نام کے بہت سارے لوگ شریک ہوئے تھے اتفاق سے، لہذا فضول فضل کی جمع کے طور پر یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. حلف الفضول کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عہد نامہ، ایک ایسا جو ہے ایک نتیجہ کہہ لیں، یہ ایک ایسی تحریک کہ جس میں بہت سارے فضل نام کے لوگ بھی شریک ہوئے تھے اور عرب معاشرے کی بہترین تحریک تھی، ایک بہترین عہد تھا، ایک میثاق تھا. اور مزے کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے عہد جوانی میں اس عہد نامے میں شریک ہوئے تھے، حلف الفضول میں شریک ہوئے تھے. اور اس کا کانٹینٹ اور اس کی شرائط اتنی کمال کی تھی، میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ شاید ابھی نہ جا سکوں، مگر یہ اتنا کمال کا کانٹینٹ رکھتا تھا اور اتنے کمال کی اس کی اقدار تھیں اور اس کا منشور اتنا کمال کا تھا کہ آپ عہد نبوت کے بعد شریعت مل جانے کے بعد بھی جب آپ کو تمام تر احکام اللہ کی طرف سے ملتے تھے آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر اب بھی کوئی حلف الفضول کی جیسے کسی عہد نامے کی طرف یا حلف الفضول کی طرف بلائے تو میں اب بھی اس عہد نامے پر بیٹھوں گا اور سائن کروں گا. میں البتہ مفہوماً یہ بات عرض کر رہا ہوں اور اس کو قبول کروں گا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کروں گا. تو یہ کمال کا عہد نامہ تھا. آپ خود دیکھتے ہیں جیسا کہ حلف الفضول میں جو لوگ شامل ہوئے اور جنہوں نے یہ عہد نامہ اور یہ معاہدہ تشکیل دیا تھا ان کے نام بھی تاریخ میں امر ہوئے ہیں. ان کا بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. بیسیکلی یہ مظلوموں کی حمایت کرنے اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جانے کا ایک عہد نامہ تھا، ایک توثیق نامہ تھا، ایک میثاق تھا، ایک حلف تھا. تو اس لیے اس کو بڑے سنہری الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور اس میں شریک ہونے والے لوگوں کے اعزاز کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ حلف الفضول میں شامل ہوئے تھے. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے دادا کا نام اسد ابن عبد العزا تھا اور وہ بھی حلف الفضول کے ایک اہم رکن تھے. یہ وہی حلف الفضول جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے دادا بھی شریک تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں
کہ مقصد کہیں سے ایک ساتھ ہی مشترک چل رہا تھا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے خاندان کا مقصد بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بھی۔ اینی ہو، آگے بڑھتے ہیں کہ جب کہ آپ کے والد کے دادا یعنی اسد جو تھے وہ آپ کے دادا تھے، ان کے والد عبد العزیٰ تھے، تو ان کے والد کے جو دادا تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد عبد مناف آپس میں سگے بھائی تھے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا خاندانی بیک گراؤنڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ کسی اور خاندان سے نہ تھیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہی تھیں، اور قریش سے ہی آپ کا تعلق تھا، اور آپ قریبی رشتہ دار، ان اوے قریبی رشتہ دار تھیں کہ آپ کے والد کے دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد عبد مناف آپس میں سگے بھائی تھے، لہٰذا آپ خونی رشتہ دار تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یوں وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھیں، اور نسب کے لحاظ سے کچھ واسطوں کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نسب اور قریبی رشتہ دار تھیں۔ یہ جاہلیت کا دور تھا اور پورا عرب بت پرستی اور اخلاقی برائیوں میں ڈوبا پڑا تھا، مگر آپ سلام اللہ علیہ اس زمانے میں بھی عفت و پاکدامنی، دور اندیشی، سخاوت اور جاننثاری جیسے اوصاف سے مزین تھیں۔ ظاہری حسن و جمال، بہتر مالی حالات، اعلیٰ خاندانی نسب اور مثالی اجتماعی حیثیت کی مالک ہونے کے باوجود اہل عرب آپ کو طاہرہ یعنی پاک دامن خاتون کے نام سے پہچانتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وَكَانَتْ تُدَّعَىٰ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ لِشِدَّةِ عِفَافِهَا وَصِيَانَتِهَا، یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ انہیں عفت و پاکدامنی کے بلند مرتبہ کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس یہاں پہ کوٹیشن آپ کے سامنے، بیسیکلی یہ مطلب پہلے بھی گزر چکا کہ زمانہ جاہلیت ہے، اہل عرب میں اخلاقی برائیاں ہیں، بت پرستی کا راج ہے، انسانیت پہ زوال ہے، کوئی اچھی خبر کہیں سے آ نہیں رہی، مگر اس زمانے میں بھی ایک بہت اچھی خبر جو اہل عرب کے پاس تھی، یا ایک اچھی صفت، جو ایک اچھی ہستی اور ایک کمال کی ملکہ رکھنے والی خاتون تھیں کہ جن کے اندر ملٹیپل خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی تھیں، اور ہمر جہت خصوصیات کے مالک ہونے کے باوجود اہل عرب ان کو ان کی عفت و پاکدامنی اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے، کہ اس زمانے میں جب برائی ہی برائی ہے ہر طرف، اس زمانے میں بھی کسی کا کردار اور عفت و پاکیز کی اس بلندی پر تھی کہ اہل عرب ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی تھیں اور خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش کرتی تھیں۔ یہ بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے آباء و اجداد کے حوالے سے ایک بڑی، ایک آپ کہہ لیجیے ایک پلانٹڈ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے کہ ان میں سے کون تھا جو ایمان پہ رہا اور کس نے ایسا تھا جو خدا نخواستہ بت پرستی یا دیگر برائیوں میں تھے، اور یہ بڑی ایک کنٹروورشل قسم کی گفتگو کی جاتی ہے۔ جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا ورژن ہے اور جو تاریخ کی جو ریسرچ اورینٹڈ اپروچ ہے، وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کا سارا خاندان، اور خاص طور پہ جن اسلاب سے آپ ہو کر آئے تھے، اور بالکل اسی طریقے سے جناب خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہ خود، وہ بھی اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتی تھی اور خالق کائنات ہی کی عبادت کرتی تھی۔ آپ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں پر، آسمانی ادیان پر ایمان رکھتی تھیں، وہ دین ابراہیمی کی پیروکار تھیں، اور مذہبی تعلیمات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے حاصل کیا کرتی تھیں۔ ایک ورژن وہ تھا جو میں نے بھی آپ کے سامنے چار بڑی معلومات کے صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک وہ ورژن ہے جو تاریخ میں موجود ہے، مگر ہمارے سامنے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، چونکہ یہ وہ امتیاز ہے جو زمانے میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھا، کہ اس زمانے میں بھی کوئی دین ابراہیمی کا پیروکار ہو، مذہبی تعلیمات کو حاصل، مذہبی تعلیم یافتہ ہو، خدائے وحدہ لا شریک کا عبادت گزار ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ ایسی سند تھی جو زمانے میں شاید بہت کم یا نہ ہونے کے برابر لوگوں کو حاصل تھی۔ شاید اس زمانے میں اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین چند لوگوں کے علاوہ کسی اور کو یہ اعزازات حاصل نہ تھے۔ وہ دور دراز ممالک کی طرف اپنے تجارتی کاروان روان کرتے وقت کعبۃ اللہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا سے اپنی تجارت میں حصول برکت کی دعا کیا کرتی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ خالق کائنات پر ایمان رکھتی تھیں اور عبادت گزار خاتون تھیں، اور مذہبی تعلیمات بھی اس زمانے میں جتنی اویلیبل تھیں وہ آپ نے حاصل کر رکھی تھیں، اور نہ صرف یہ کہ ایک صرف تعلیم کی حد تک، بلکہ آپ خود ذوق عبادت کمال کر رکھتی تھیں،
اور جب آپ کے قافلے خاص طور پہ تجارت کے قافلے جب مختلف جگہوں کے لیے روانہ ہوتے تھے، تو ان دنوں میں آپ خود کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتی تھیں اور خالق کائنات کی حضور حاضر ہو کر اپنے اس تجارت میں برکت کی اور رحمت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مذہبی بیک گراؤنڈ ہے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ، ان سارے بیک گراؤنڈز کو انشاءاللہ آپ یقینی طور پر نہ صرف محفوظ رکھیں گے بلکہ اپنے گھر میں موجود اپنی آنے والی نئی نسل کو بھی بتائیں گے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام پھر ایمانی کیا مذہبی بیک گراؤنڈ کیا تھا اور دیگر چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک میں جب عبادت کرتی تھی تو اس رخ کا استعمال کرتی ہوتی، اس رخ پہ بیٹھ کر آپ خانہ کعبہ کے سامنے محو عبادت رہتی تھیں اور خالق کائنات کے سامنے عبادت و مناجات کا بھی اہتمام کیا کرتی تھیں۔ عربوں کی اکثریت جنگ و جدال، لہو و لعب اور بت پرستی میں مگن تھی، مگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر باقاعدگی سے مذہبی نشستیں منعقد ہو رہی تھیں جن میں اہل علم، اہل کتاب، علماء اور دانشور گفتگو کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ زمانہ ہے نزول اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ تزویج سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنائی کی پہلی باتیں ہیں۔ نہ تب تک اسلام آیا تھا، نہ تب تک وحی آئی تھی، نہ تب تک آپ سلام اللہ علیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ملاقات ہوئی تھی، مگر آپ کا یہ مذہبی بیک گراؤنڈ تھا کہ عرب جو تھے وہ کس چیز میں مصروف تھے؟ انسانیت کو زوال پذیر کرنے میں اور انسانیت کو زخمی کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے ہاں اگر کوئی چیز مشغلہ تھا تو جنگ و جدال تھا، مرد اگر جو تھا اس کا سٹیٹس تھا تو وہ جنگ کا ایندھن بننا، اور عورت تھا تو وہ صرف مرد کا ایک ہوس پرستی کا اور تحقیر کا نشانہ بنتی تھی۔ یہ عام معاشرے میں عمومی ایک روٹین چل رہی تھی، مگر ہم وہاں ایک گھر دیکھتے ہیں جس گھر کی مالکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، اور اس زمانے میں بھی آپ کے گھر میں مذہبی نشستیں منعقد ہو رہی ہیں، انٹریکٹیو سیشنز جس پہ میں بار بار بات کر رہا ہوں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر میں اس زمانے میں باقاعدہ طور پہ مذہبی انٹریکٹیو سیشنز منعقد ہوتے تھے جس میں اہل کتاب علماء آتے تھے، دانشور اور مفکرین آتے تھے اور وہ گفتگو کرتے تھے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ان کی باتیں اور نصیحتیں غور سے سنتی تھیں اور ان کی گفتگو میں ذکر ہونے والے آخری نبی کے اوصاف کو پہچان چکی تھیں، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ سرزمین حجاز پر عنقریب ظہور کریں گے۔ آپ کی مذہبی جو بصیرت تھی وہ اتنی بلند تھی کہ آپ اپنی اس مذہبی بصیرت کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچ چکی تھیں کہ اب انشاءاللہ تعالی وہ زمانہ آ گیا جب سرزمین حجاز پر آخری نبی اور خاتم الانبیاء کا ظہور ہوگا، اور وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی لائیں گے، کلام پروردگار لائیں گے اور آخری اور حتمی مذہب کا پرچار کریں گے۔ اور وہ اس نبی کے اوصاف کو بھی پہچانتی تھیں کہ اگر میرے زمانے میں وہ نبی آئے، جیسا کہ اس نتیجے تک پہنچ چکی تھیں کہ اسی زمانے میں اس نبی کا ظہور ہونے والا اور اعلان ہونے والا ہے، وہ ان اوصاف کو پہچانتی تھیں کہ ان اوصاف کی وجہ سے اس نبی کو پہچان لیں گی اور اس آخری دین کو، مذہب کو نہ صرف قبول کریں گی بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف بھی کر دیں گی۔ وہ اس حد تک مذہبی بصیرت کی حامل تھیں اس زمانے میں جب ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا۔ یہ آپ کے مذہبی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یہ جو اسکرین شاٹ خاص طور پہ آپ کے جو ہمیں بیان نہیں کیا جاتا کہ آپ اس زمانے میں آپ کی مصروفیات صرف تجارت نہیں ہے، آپ عبادت کے لیے خاص وقت مقرر رکھتی ہیں، اور عبادت کے علاوہ مذہبی نشستیں ہیں، مذہبی تعلیم ہے، اور پھر صرف تعلیم اور نشست معلومات کی حد تک نہیں ہے بلکہ آپ اس میں خود صاحب بصیرت تھیں، اور آپ نے چند نتائج اخذ کیے ہوئے تھے اور وہ نتائج حتماً درست تھے، اور ان نتائج نے آپ کو آنے والی زندگی میں بڑے نورانی اور اچھے اور بہترین اور بڑے فیصلے کرنے کی ہمت اور توفیق دی، اور رہنمائی ملی انہیں ان تمام چیزوں سے جو انہوں نے اس وقت حاصل کر رکھی تھی مذہبی سطح پر۔ ایک رات انہوں نے طواف کعبہ انجام دیا اور قریش کی ان عورتوں کے برابر آ کر کھڑی ہو گئیں جو ایک یہودی عالم کی گفتگو سن رہی تھیں۔ طواف کعبہ کے لیے چونکہ آپ تشریف لے جاتی تھی، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا، تو ایک رات اس طرح سے ہوا کہ آپ خانہ کعبہ میں گئیں، طواف کعبہ انجام دینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں صحن کعبہ میں ہی قریش کی کچھ عورتیں کھڑی ہیں، اور وہ شاید جیسے کہ کسی کو سن رہی ہوں، تو آپ بھی ان کے برابر جا کر کھڑی ہو گئیں،
اور وہاں پر ایک یہودی عالم کی گفتگو سننا شروع کر دی جو ان خواتین سے مخاطب تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے سنا کہ وہ عالم کہہ رہا تھا کہ لَيُوشَكْ أَن يَبْعَثَ فِيكُنَّ نَبِيٌّ، کہ ان قریب تم لوگوں میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ یہ خواتین سے گفتگو ہے اس یہودی عالم کی، چونکہ علامتیں اتنی موجود تھیں گزشتہ کتابوں کے اندر کہ خود خیبر کے یہودیوں کا بیک گراؤنڈ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ خیبر میں آ کر اسی لیے آباد ہوئے تھے کہ ان تمام علامتوں اور نشانیوں سے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہ خطہ ہے جس میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ ہوگی اور یہیں سے ان کی شریعت پھیلے گی، لہٰذا خیبر میں آ کر وہ آباد ہو گئے تھے۔ تو وہ علامتیں اس قدر واضح تھیں گزشتہ کتابوں اور ان کی تعلیمات میں کہ اس زمانے کے جو علماء تھے، جو اہل علم طبقہ تھا، اہل بصیرت طبقہ تھا، ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہی وہ زمانہ ہے اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ تو وہ عالم دین بھی ان خواتین سے یہ کہہ رہا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے پاس عنقریب تم لوگوں کے اندر ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ فَأَيُّكُنَّ اسْتَطَاعَتْ أَن تَكُونَ لَهُ إِرْضًا يَطَوْهَا فَلْتَفْعَلْ، پس تم میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ یہ یہودی ان عورتوں کو متوجہ ہو کے کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے یقینی طور پر ان تعلیمات میں کہیں پڑھا ہوگا کہ ایک شریکہ حیات بھی ان کو ایسی ملنے والی ہیں جو شجاع نبوت کو پروان چڑھانے میں اپنی قربانیاں پیش کریں گی اور تاریخ میں امر ہو جائیں گی، اور وہ ام المومنین ہی نہیں ہوں گی، ام المعصومین بھی ہوں گی، چونکہ مومنوں کی ماں ہونا آف کورس اعزاز ہے، لیکن معصوموں کی ماں ہونا ایسا اعزاز ہے جو ہر کسی کو تو نہ مل سکا، ایک خاتون کو ہی ملا۔ تو اس لیے وہ یہودی عالم دین اپنے ان تعلیمات کی بیس پہ ان خواتین کو آگاہ کر رہا تھا کہ ان قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اسی علاقے میں وہ نبی آئیں گے، اعلان نبوت کریں گے، تم میں سے اگر کسی کو موقع ملا اور کسی کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ ان کی شریک حیات بن سکتی ہوئی، تو وہ اپنے اس نالج بیس ایکسپیرینس پہ کہہ رہا تھا اس میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ عورتیں یہودی عالم کی اس بات پر ہنستی اور مذاق اڑاتی اپنے گھروں کو چلی گئیں، لیکن خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دل میں یہ بات گویا اٹک سی گئی۔ در حقیقت انہیں وہ خواب ایک مرتبہ پھر یاد آ گیا جو انہوں نے کچھ روز پہلے ہی دیکھا تھا کہ مکہ کے افق پر ایک ستارہ طلوع کرتا ہے اور آسمان بطحا پر بلند ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آتا ہے، اور جہاں سے اس کی روشنی پورے عالم میں پھیل جاتی ہے، جس کو دیکھنے لوگ جوق در جوق ان کے گھر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہودی عالم دین نے جب یہ جملہ کہا اور ظاہر عورتوں کے سامنے کہا، تو عورتوں نے اس جملے کو لائٹ لیا، ہنستی مذاق کرتی اس جملے کے اوپر وہ اپنے گھروں کو چلی گئی، مگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ چونکہ خود بھی تعلیمات سے آشنا تھی، لہٰذا ان کے دل میں یہ بات رک گئی اور ٹھہر گئی، اور پھر انہیں اپنا ایک خواب بھی یاد آ گیا جو چند روز پہلے ہی انہوں نے دیکھا تھا، اور اس خواب نے انہوں نے یہی دیکھا تھا کہ مکہ کے افق کے اوپر ایک ستارہ طلوع کرتا ہے، اور پھر وہ آسمان مکہ یا آسمان بطحا اور آسمان عرب پر بلند ہو کر پھر آہستہ آہستہ ان کے گھر کی طرف نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے گھر کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، اور پھر جب ان کے گھر میں پہنچتا ہے تو یہاں سے پھر اس کی روشنی پورے اہل عرب میں پھیل جاتی ہے، پورے عالم میں اور پوری کائنات میں پھیل جاتی ہے، اور پھر اس نور کو دیکھنے کے لیے، اس نور میں شامل ہونے کے لیے لوگ گروہ در گروہ اور بڑی تعداد میں ان کے گھر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے چند دن پہلے دیکھا تھا، اب یہ یہودی عالم کی بات سن کر یہ خواب ان کو دوبارہ یاد آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر جناب ورقہ ابن نوفل نے آپ کو یوں بتائی تھی۔ جب آپ نے وہ خواب دیکھا تھا تو اپنے چچا زاد بھائی جو کہ خود اس زمانے میں آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ان کے پاس گئی اور ان سے تعبیر پوچھی تھی، تو انہوں نے آپ کو تعبیر یہ بتائی تھی، البشرا یبنت الام، یعنی مبارک ہو اے میری چچا زاد بہن، فَإِن صَدَقَتِ الرُّؤْيَا فَإِنَّ نور النبوت والرسالہ سَيَدْخُلُ مَنزِلَكَ، یعنی اگر آپ کا خواب سچ ہوا تو نور نبوت اور رسالت ان قریب تمہارے گھر آئے گا جو پورے عالم کو اپنی روشنی سے منور کر دے گا۔ چونکہ اس خواب کے بعد جناب ورقہ ابن نوفل نے بھی تعبیر یہ بتائی تھی کہ دیکھیے اس خواب نے اگر سچ ہوا اور اس کی تعبیر درست ہوئی اور یہ سچا خواب ہوا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ان قریب نور نبوت اور رسالت آپ کے گھر میں رہنے والا ہے، آپ کے گھر میں آنے والا ہے، اور یہاں سے پھر وہ نور پوری کائنات میں پورے عالم میں پھیلے گا، اور آپ کا گھر مرکز وحی ہوگا، مرکز اصول انسانیت ہوگا، اور پوری انسانیت اور کائنات کو اسی گھر کے اندر سے اپنے لیے دستور ملے گا، آئین ملے گا، شریعت ملے گی۔ اگر آپ کا خواب درست ہو تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے۔ یہ تعبیر آپ پہلے سن چکی تھی،
اوپر سے یہودی عالم کا یہ جملہ، وہ بھی حرم کعبہ میں جو خواتین سے کہہ رہا تھا کہ ایک قریب ایک نبی آنے والا ہے، اور اس کی شریک حیات تم میں سے اگر کوئی بن سکتی ہوئی تو اس میں کبھی ٹال مٹول سے کام نہ لینا، تاخیر سے کام نہ لینا۔ اب یہ باتیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ایک خاص سمت میں متوجہ کر رہی تھیں۔ تو ان دو واقعات کے بعد تیسرا واقعہ جس نے آپ سلام اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کاملاً راغب کر دیا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور اجیر ان کا سامان تجارت شام لے کر جانا تھا۔ دو واقعات سے تو وہ متوجہ ہوئی تھی کہ کوئی ہے جو نبوت کا اعلان کرنے والا ہے، اس معاشرے میں ہے، مگر کون ہے آپ کو معلوم نہیں تھا۔ پھر ایک تیسرا واقعہ ہوا، اس تیسرے واقعے میں ایک شخص سے آپ کا تعارف ہوا، اور اس شخص کے اندر آپ نے کچھ خصوصیات کو دیکھا، اور ان خصوصیات کو آپ اپنے علم کی بنیاد پر بھی جان چکی تھیں اور علماء کی نشستوں میں بھی جان چکی تھیں، لہٰذا آپ کو تیسرے واقعے نے بھی اب وہ جو ایک کردار خیالی تھا آپ کے ذہن میں، اس کے سامنے ایک ظاہری کردار کی طرف متوجہ کیا، ایک ظاہری شخص کی طرف متوجہ کیا۔ یہ تیسرا اہم واقعہ تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ متوجہ ہوئیں۔ اور وہ کون سا واقعہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامان تجارت لے کر شام جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور بظاہر تو آپ اجیر تھے، اور آپ سامان تجارت لے کے جانا تھا، قافلے کے ساتھ جانا تھا آپ نے، اور واپسی پہ آپ کو اس کام کی اجر کہہ لیں، مزدوری کہہ لیں، یا صلہ کہہ لیں، یا پیمنٹ کہہ لیں، وہ ملنا تھی تاریخ کے اوراق کے مطابق۔ تو آپ ایگری ہو گئے تھے اس قافلے کو لے جانے کے لیے، اور اس قافلے نے پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے کام کو بہت آسان کیا، اور اس قافلے میں کیا ہوا انشاءاللہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا غلام میسرہ بھی آپ کی ہمراہی کر رہا تھا۔ میں نے جہاں تک پڑھا ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ غلام بہت ذہین اور فتین غلام تھا، حساب کتاب میں بہت ماہر تھا، اور جو پبلک ڈیلنگ تھی اس کی بہت اچھی تھی۔ یعنی ایک تاجر کے لیے تو یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، آپ کی پبلک ڈیلنگ بہت اچھی ہے اور آپ حساب کتاب میں ماہر ہیں، تو آپ کامیاب تاجر ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو تو پھر تو ہر صورت میں ایک کامیاب تاجر بن جاتے ہیں۔ میسرہ کے اندر یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی تھیں۔ اگرچہ وہ آپ کا غلام تھا، لیکن اس سے پہلے آپ کے جتنے قافلے جاتے ہوتے تھے ان قافلوں میں در حقیقت ایک نگہبان کے طور پہ جاتا تھا، چونکہ آپ کسی نہ کسی شخص کو اجیر کے طور پہ لیتی تھی جس کا دوسرے منطقوں میں بڑا اثر و رسوخ ہوتا تھا، اور ان کے قافلے کو لے جانے میں پھر وہ اس اثر و رسوخ کا استعمال کر کے آپ کے مال تجارت کو اچھے طریقے سے وہ بیچتا تھا۔ تو ساتھ میسرہ جاتا تھا، مگر اس کا کام در حقیقت یہ ہوتا تھا گویا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک آنکھ کے طور پہ وہ ساتھ جایا کرتا تھا، تاکہ وہ نگرانی کرے کہ کوئی آپ کا اجیر جو قافلے کو لے جا رہا ہے وہ مال میں خیانت نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے، کچھ اور کسی قسم کا کوئی معاملہ نیگیٹو اس میں نہ ہو، اس لیے وہ بعنوان نگہبان کے جاتا تھا۔ مگر اب جب یہی میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قافلے کے ساتھ جانے لگے، تو اب اس کے بارے میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اس سفر میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا غلام میسرہ بھی آپ کی ہمراہی کر رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے سب اختیار محمد امین کے سپرد کر دیے تھے کہ لا تعصى له امرا ولا تخالف له رایا، یعنی اے میسرہ ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور کسی بات میں ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگرچہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کا بھی پرسنل انٹریکشن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں بلکہ یوں کہوں اس زمانے کے یتیم عبداللہ سے آپ کا کوئی پرسنل انٹریکشن زیادہ نہیں ہوا تھا کہ جس سے آپ اس نتیجے پر پہنچتی، مگر آپ زمانہ شناس بھی تھیں اور فرد شناس بھی تھیں اور انسان شناس بھی تھیں، اسی لیے تو عقیلہ قریش کہتے تھے آپ اپنے زمانے کی بہت بڑی دانشور مفکرہ تھیں، عقیلہ تھیں۔ اس لیے وہ جو ابتدائی معاہدہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ جس میں آپ ایگری ہوئے تھے، راضی ہوئے تھے کہ آپ قافلہ تجارت کو لے جائیں گے، آپ ایک نتیجے تک پہنچی تھیں کہ یہ جو شخص میرا قافلہ لے کے جا رہا ہے یہ ایک جدا شخصیت کا مالک ہے، اسی لیے آپ نے میسرہ کو بتایا کہ اس دفعہ تمہاری ڈیوٹی وہ نہیں جو تم پہلے انجام دیتے تھے، اس دفعہ تمہارا فریضہ الگ ہوگا، اس دفعہ تم مالک و نگہبان بن کے نہیں جا رہے ہو، اس دوران گویا میں تمہیں اپنی غلامی سے نکال کر محمد امین کی غلامی میں دے رہی ہوں، تمہیں انہی کی اطاعت کرنی ہوگی اور انہی کے ہر حکم کی فرما برداری بجا لانا ہوگی۔ یہ میں گویا کے لفظوں کے ساتھ البتہ بیان کر رہا ہوں۔ سو میسرہ کو یہ حکم دیا لا تعصى له امرا، کسی کام کی مخالفت نہ کرنا، وہ جو کہیں گے ولا تخالف له رایا، ان کی کسی رائے کی مخالفت نہ کرنا، ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہوگی، تمہیں ان کا ہر حکم ماننا ہوگا۔
سفر سے واپسی پر میسرا بے تابی سے منتظر تھا کہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کب اسے روداد سفر سنانے کا کہیں، تاکہ وہ انہیں بتا سکے کہ کیسے وہ ایک وادی میں رکنا چاہ رہے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اوپر ایک پہاڑی پر ٹھہرایا۔ کچھ ہی دیر میں بارش ہونے لگی اور پوری وادی سیلابی پانی کی زد میں آ گئی، مگر پہاڑ پر رکنے کی وجہ سے وہ اور ان کا سارا سامان محفوظ رہا۔ میسرا گیا ظاہر ہے، اور اس نے مختلف واقعات دیکھے، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ وہ ایک قافلے نے کسی جگہ رکنا تھا، ایک وادی تھی، اور اس وادی میں درخت تھے جن کا سایہ تھا، ساتھ چشمہ تھا جس کا پانی تھا۔ اس زمانے میں قافلے کو رکنے کے لیے یہی دو چیزیں تو درکار ہوتی تھیں، چشمے کا پانی اور درختوں کا سایہ۔ وہ خود روکتے تھے، اپنے جانوروں کو روکتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اپنی تھکاوٹ دور کرتے تھے، اور پھر اگلی منزل کی طرف چل پڑتے تھے۔ اب قافلہ یہ چاہتا تھا کہ اس منزل پر، اس وادی میں رکیں، کیونکہ یہاں ان کو سامان سفر اچھے سے میسر ہے، سامان راحت موجود ہے، اور سایہ ہے، درخت ہیں، جانوروں کے لیے چارے کا اہتمام ہے، پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کا اس زمانے میں سارا تعارف یتیم عبداللہ ہونا تھا، منع کر دیا کہ ہم اس وادی میں نہیں رکیں گے، بلکہ آپ نے اس قافلے کو ساتھ لیا اور پھر اوپر پہاڑی پر جا کر قیام کیا۔ کچھ ہی دیر میں یکجک بادل نمودار ہوئے، اور پھر اچانک بارش برسنے لگی، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ وادی جس میں درخت اور چشمہ موجود تھا، اس وادی سے سیلابی پانی کے ریلے پوری آب و تاب اور زور و شور سے بہنے لگے۔ تو تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یتیم عبداللہ کا فیصلہ 100% درست تھا، اور یہ فیصلہ الہامی اور غیبی معلومات پر مبنی تھا کہ اگر وہ وہاں رہتے تو سامان سفر اور ان کے جو جانور اور اونٹ تھے، اور یقیناً طور پر ان کی اپنی زندگیاں بھی خطرے میں ہوتی، مگر یہاں اوپر رکنے کی وجہ سے ان کا پورا قافلہ اور سامان اور تمام چیزیں محفوظ رہیں۔ واپسی پر میسرا بڑا بےتاب تھا کہ کب واپسی ہو، اور یہ واقعہ جا کر میں اپنی مالکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سناؤں کہ آپ نے جس کو انتخاب کیا ہے وہ صرف زمانہ شناس نہیں ہے، وہ تو کچھ غیب بھی جانتا ہے، اس کو تو کچھ الہام بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کا قافلہ ایلا نامی قصبے میں پہنچ کر ایک خشک کنویں کے کنارے رکا، تو یتیم عبداللہ نے اپنا ہاتھ کنویں کے اندر ڈالا، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو چلو میں پانی تھا، اور وہ اس پانی سے اپنے ہاتھ دھو رہے تھے۔ مختلف جگہوں پہ مختلف واقعات ہیں، ہم نے چند ایک چیزوں کو بڑے شارٹلی جو ہے اس پہ اشارہ کیا ہے۔ ایک ان میں سے ایلا نامی ایک قصبے میں بھی پڑاؤ ڈالنا ہے۔ قافلہ وہاں بھی رکا تھا، اور جہاں رکا تھا وہاں ایک خشک کنواں تھا، تو میسرا نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشک کنویں کے اندر ہاتھ ڈالا، اور جب ہاتھ واپس لاتے ہیں تو اس ہاتھ میں پانی ہوتا ہے، اور اس پانی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہوتا ہے۔ وہ سب ابھی اس بات پر حیران ہی کھڑے تھے کہ انہوں نے آنے واحد واحد میں اس خشک درخت کو سرسبز ہوتے دیکھا، جس کے تنے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پشت لگائے ابھی بیٹھے تھے، یہ اس ایلے نامی جگہ پر۔ آپ نے پہلے تو اس کنویں کے اندر سے پانی نکالا، اور لوگوں نے دیکھا کہ کنواں پانی سے بھر گیا، اور ہاتھ دھونے کے بعد ایک درخت ہے جس کا تنا خشک ہے اور وہ خشک ہو چکا ہے، اس کے ساتھ آپ جو ہی اپنی پشت لگا کر، پشت مبارک لگا کر بیٹھے، اور لوگوں نے دیکھا کہ آنے واحد میں اور یکا یک اور ایک دم وہ درخت سرسبز ہو جاتا ہے، اور وہ سایہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ میسرا کو وہ الفاظ بھی یاد تھے جو ایلا کے پادری نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس موقع پر کہے تھے۔ تو اس موقع پر صرف یہ قافلہ ہی نہیں تھا جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، بلکہ اتفاقاً وہاں ایک پادری بھی موجود تھا ایلا کا، جس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیسے کنویں سے پانی نکلا، کیسے خشک درخت سبز ہوا۔ تو اس موقع پہ پادری نے کچھ کہا تھا، اور میسرا نے وہ بات یاد کر لی تھی، اور وہ بڑا بےتاب تھا کہ میں یہ بات جا کر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بتاؤں گا کہ اس پادری نے کہا تھا ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبی، یعنی اس درخت کے نیچے جو بیٹھا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک نبی ہے۔ اس پادری کے پاس جو معلومات تھیں، جو علم تھا، جو اپنی کتاب کی تعلیمات تھیں، اس کے نتیجے میں اس نے گویا وہاں اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بیٹھنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہ نبی ہے۔ پھر حسرت سے آسمان کو دیکھ کر اس پادری نے کہا تھا یا لیت انی ادرکہ حین یؤمر بالخروج، کاش میں اس زمانے کو درک کر سکوں جب انہیں ظاہری نبوت و رسالت عطا ہو۔ اب میسرا یہ سب دیکھ رہا ہے،
اور واپس آकर اس نے بتانا ہے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، چونکہ یہ باتیں تو کبھی کسی نے دیکھی نہ تھیں عرب معاشرے میں، کہ پادری نے پہلے تو کہا کہ یہ اپنے وقت کا نبی ہے جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے، اور پھر اس نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہے کاش میں اس زمانے کو اور اس وقت کو درک کر سکوں، میں اس زمانے میں زندہ رہوں اور وہ میں ان کے سامنے حاضر ہو سکوں جب ان کو ظاہری نبوت اور رسالت عطا ہو اور میں ان کے ہاتھ پر آ کر ایمان لا سکوں۔ میسرا کو یہ بات بھی یاد تھی، اور وہ بے صبری سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو بتائے جا رہا تھا کہ شام پہنچنے پر جب سب قافلے اپنا سامان تجارت بیچنا شروع ہو گئے تو کیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابھی کچھ بھی نہ بیچنے کا حکم دیا، اور وہ سب اگلے دن کا انتظار کرنے لگے۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے، تجارت کو اصول یہ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو کوشش کریں سب سے پہلے آپ جائیں، آپ سے پہلے وہاں کوئی قافلہ نہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے چونکہ وہاں آپ جو سامان تجارت لے کر گئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ وہاں شارٹ ہوگا، اور جو ہی آپ کا قافلہ یہ وہاں لے کر پہنچے گا تو ہر دکاندار، تمام لوگ اس کو خریدنا چاہیں گے، اور کسی بھی چیز کا جب گاہک زیادہ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے طلب و رسد کا قانون، طلب بڑھتی ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ رسد میں بھی آٹومیٹیکلی اضافہ ہوتا ہے، اس کی قیمتیں بھی اوپر چلی جاتی ہوتی ہیں۔ تو تجارت کا قانون تو یہ کہتا تھا کہ جہاں آپ کا قافلہ جا رہا ہے شام میں، جس علاقے میں، سب سے پہلے آپ کا قافلہ داخل ہونا چاہیے تھا۔ مگر میسرہ بتا رہا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، جب ہم وہاں پہنچے تو آپ نے کہا کہ ہم سب سے پہلے نہیں داخل ہوں گے، بلکہ اپنے قافلے کو روک لیا تاکہ باقی سارے قافلے شہر میں چلے جائیں اور اپنا سامان تجارت بیچیں۔ پھر کیا ہوا؟ سوری۔ ہاں، تو اگلے دن کا انتظار کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اگلے دن کے انتظار کرنے کا کہا، جب ان کے علاوہ سب قافلوں کا سامان فروخت ہو چکا تھا۔ اس دن بازار خریداروں سے بھرا ہوا تھا اور مال صرف ان کے قافلے کے پاس تھا۔ خریداروں کا رش ہونے کے باوجود انہوں نے مال کو مناسب قیمت پر بیچا تھا، پھر بھی وہ بیشتر نفع کما کر واپس لوٹے تھے۔ یہ ایک نئی اسٹریٹجی تھی۔ سارے قافلے والے گئے، انہوں نے اپنا سامان بیچا اور وہ واپس چلے گئے۔ اب اس شہر کی ارد گرد کے علاقوں میں خبر آئی کہ فلاں چیز، فلاں مال کا سٹاک آیا ہوا ہے، قافلے آئے ہوئے ہیں۔ جب اگلے دن ارد گرد کے علاقوں اور قصبوں کے تاجر آئے کہ وہ سامان تجارت خریدیں تو وہاں سامان تجارت جو قافلے لائے ہوئے تھے وہ تو بیچ کے واپس چلے جا چکے تھے۔ لوکل تاجروں کے پاس جو تھا اس کی بہت زیادہ قیمت وہ مانگ رہے تھے، اپنا منافع کے ساتھ چونکہ مانگ رہے تھے۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ اس شہر میں داخل ہوا۔ قصبے والوں کا، دیگر علاقے، قریب کے علاقے والے تاجروں کا رش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کی انٹری، وہ لوگ متوجہ ہوئے۔ طلب بہت زیادہ ہے، گاہک بہت زیادہ ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب قیمت پر ان کو بیچا اور سب سے زیادہ نفع کما کر آپ واپس پلٹے، چونکہ جس دن آپ گئے تھے اس دن طلب بڑی زیادہ تھی، گاہک بہت زیادہ تھے، پورے ارد گرد کے علاقے ٹوٹ پڑے تھے، اور صرف ایک قافلہ تھا جس کے پاس سامان بچا تھا، وہ آپ کا قافلہ تھا۔ یہ دوسری اسٹریٹجی تھی اپنے مال کو بیچنے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انتخاب کی تھی، اور میسرہ واپس آ کر یہ ساری رودات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو سنا رہا تھا۔ ان سب واقعات نے ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ بنت خویلد کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا تھا۔ تین باتیں ہوئی تھیں، آپ کے سامنے عرض کیا۔ ایک تو ان کو خواب آیا تھا، پھر اس یہودی عالم دین کی وہ بات جو اس نے صحن کعبہ میں قریش کی خواتین کو مخاطب ہو کر کہی، اور اب تیسری بات جس میں اور بہت سارے واقعات شامل ہو گئے، لیکن یہ تیسری بات تھی سفر شام اور سفر کاروان خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو آپ کا سفر تھا وہ۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب ملیں تو اب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نگاہوں کا جو مرکز تھا وہ ابو طالب کا بھتیجا تھا۔ ایک کے بعد ایک پیشن گوئی آتی جا رہی تھی کہ وہ مستقبل قریب میں کوئی بہت بڑا الہی منصب حاصل کرنے والے ہیں، اور ان کا کردار ان کی اہلیت کی گواہی بھی دے رہا تھا۔ بالآخر خوب غور و خوض کے بعد خدیجہ سلام اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کی شریک حیات بن کر خود کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی، چاہے اس کام کے لیے انہیں کسی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ ادھر وہ خبریں
उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोइयाँ, और ये सफ़र अलग से पेशन गोइयों और ऐसे वाक़यात पर मुश्तमिल, ये सारी चीज़ें बता रही थी कि जनाब अबू तालिब के भतीजे को अनकरीब कोई बहुत बड़ा इलाही मनसब मिलने वाला है। और ये सिर्फ खबरें ही तो नहीं थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ज़ाती किरदार भी तो गवाही दे रहा था कि यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में इनके पास एक बहुत बड़ा मनसब होगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत के हामिल होंगे। लिहाजा इन सारी चीज़ों को भी देखा। फिर मैं अर्ज करूंगा, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ। आम लोगों को मालूम नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी अजमतें आने वाले जमाने में आश्कार होंगी, मगर वो जो दिले बसीरत रखती थी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल अलैहा, वो एक फैसले तक पहुंच चुकी थी, वो एक नतीजे तक पहुंच चुकी थी। वो नतीजा भी यही था और वो फैसला भी यही था हज़रत खदीजा सलामुल अलैहा का, कि मैं इनकी शरीक हयात बनकर इनकी खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दूंगी। इनकी शरीक हयात बनने के लिए, इनको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, चाहे जितनी बड़ी मर्जी कीमत अदा करना पड़े, चाहे जितनी बड़ी मर्जी मुखालफत का सामना करना पड़े, मैं कर गुजरूंगी, मगर इनकी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगी। एक मतलब दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी वेलकम बैक। इस काम के लिए उन्होंने अपनी दोस्त नुफैसा बिनते मुनैया की मदद ली। एक मरतबा फिर दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। खाऊं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए। तो इस काम के लिए उन्होंने अपनी दोस्त नुफैसा बिनते मुनैया की मदद ली और उनके जिम्मा लगाया कि वह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शादी के बारे में उनका नुक्ता नज़र मालूम करें, और अगर मुमकिन हो तो खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से उनको इस अम्र की पेशकश करें। मैंने अर्ज किया कि एक नतीजे तक पहुंची, और सिर्फ नतीजे तक ना पहुंची, एक फैसले तक पहुंच गई। और इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए जनाब खदीजत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, आपकी एक दोस्त थी जिनका नाम नुफैसा मिलता है, नुफैसा बिनते मुनैया नाम है उनका पूरा, उन्होंने अपनी इस दोस्त की मदद ली और उनके जिम्मे लगाया कि वो किसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि उस जमाने में जनाब रसूल खुदा का तारुफ अबू तालिब का भतीजा होना, यह यतीम अब्दुल्ला होना है, नबुवत नहीं मिली है, जिब्राइल अमीन वाही लेकर नाजिल नहीं हुए हैं, आम अरब मुआशरा अपने कामों में मसरूफ है, वहां इस तरह की कोई खबर अभी तक नहीं है, और ना ही इस तरह की कोई चीज हुई है कि इस्लाम आया है और तबलीग इस्लाम के कुछ अमूर सर अंजाम पा रहे हों। मगर नतीजा जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की नज़र में हतमी नतीजा यही था कि यही वो शख्सियत हैं जिनको मुस्तकबिल में ये सब कुछ मिलने वाला है, और इन्हीं की खिदमत के लिए मैंने अपने आप को वक्फ करना है। सो जनाब नुफैसा बिनते मुनैया की भी मदद ले ली कि वो किसी तरह जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों और शादी के बारे में फिर उनका नुक्ता नज़र मालूम करें। और इस दौरान अगर मुमकिन हो तो बेशक हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से शादी की पेशकश कर दें। ये एक अलग बात है जिस पे अलबत्ता मैं एकदम अभी टाइम की तरफ मुतवज्जे हुआ था, हमारा वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं मुतवज्जे नहीं था इतना। बाहर सूरत ये दो बातें बड़ी अजीब हैं, जो उस ज़माने के लिए तो अजीब तर थी, हमारे ज़माने में भी इनको पढ़ते हुए ऑफ कोर्स इस पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस चाहिए है कि इस नतीजे पे पहुंचना, और फिर खुद आपने इस काम का आगाज जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने किया और शादी की पेशकश की बाकायदा तौर पे खुद, और अपनी दोस्त को खुद हाजिर होने के लिए भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। नुफैसा उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने में कामयाब हो गई जब वो काबा का तवाफ करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की दोस्त ने मतलूबा मौजू पर गुफ्तगू करते हुए उन्हें कहा कि मैं आपको ऐसी खातून से मुतारफ करा सकती हूँ जो शराफत व किरदार और जाहो जमाल में आपके हम पल्ला हैं। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिफसार पर नुफैसा ने उन्हें खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और उनके इरादे के बारे में आगाह किया। सो जनाब नुफैसा के ज़िम्मे जो काम लगा था, उन्होंने वो काम करने में कामयाब हो गए कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ काबा सर अंजाम देने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे,
تو وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دوران انہیں موقع مل گیا، وہ حاضر ہو گئی، اور انہوں نے پھر وہ ساری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کی، اور ان کو بتایا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے والے سے کہ وہ انہیں ایک ایسی خاتون تک پہنچا سکتی ہیں، ان متعارف کرا سکتی ہیں، واسطہ بن سکتی ہیں کہ جو اس زمانے میں کردار کے اندر، شرافت میں، اور خود جاہ و جمال میں، اور تمام اس زمانے میں جو پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آشکار ہو چکے تھے، ان تمام پہلوؤں میں آپ کے ہم پلہ ہیں، آپ کے ہم کفو ہیں، آپ کے برابر ہیں، اور آپ جیسی ہیں، ایک ایسی خاتون ہیں عرب معاشرے میں کہ جو بالکل آپ کے جیسی ہیں، اور میں آپ کو ان سے متعارف کرا سکتی ہوں، اور میں تعارف کا سبب بن سکتی ہوں۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا، بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ایسی خاتون بھلا کون ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو انہوں نے پھر اس دوران میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، اور ان کے اس ارادے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر کیا کہ وہ خود سے حاضر نہیں ہوئی ہیں، بلکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بھی نگاہ انتخاب ان پر ٹھہری ہے، اور ان وجوہات کی وجہ سے ٹھہری ہے، اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچی ہیں، لہٰذا ان کی طرف سے اس پیغام کو لے کر یہ آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ آ، میں یہیں پہ ہم اس گفتگو کو فی الحال روکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل ادھر سے ہم اپنے سلسلے کو آگے جاری کریں گے۔ البتہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو ابھی ہم پڑھیں گے، اور یہ بڑی اہم ایکٹیویٹی ہے، اور ہمارا جو چوتھا سوال تھا اس کے بارے میں آپ کو متوجہ کرے گی، اور اس چوتھے سوال کا جواب انشاءاللہ مجھے پھر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ خود اس چوتھے سوال کا جواب بھی دیں گے اپنے آپ کو، اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا اس سرگرمی کی صورت میں۔ تو ہم سرگرمی پڑھتے ہیں آج کے اس چیپٹر کے بعد کہ مال و دولت یا شرافت و نجابت، آپ کس چیز کو زیادہ بڑی نعمت سمجھتے ہیں؟ یہ اگلا جملہ بعد میں پڑھیے گا، بلکہ میں اس کو پیچھے کر دیتا ہوں۔ دو چیزیں، ایک ہے کردار ہے، شرافت ہے، نجابت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ ایک نعمت ہے مال و دولت۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ان دونوں کا کمپیریزن کریں، اینڈ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ فضیلت والی چیز سمجھتے ہیں آپ، زیادہ اہم چیز سمجھتے ہیں، کون سی زیادہ بڑی نعمت ہے آپ کی نظر میں؟ سو دوبارہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، مال و دولت یا شرافت و نجابت، آپ کس چیز کو زیادہ بڑی نعمت سمجھتے ہیں؟ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بڑی خصوصیت ایک تاجر خاتون ہونا سمجھتے ہیں، یا ان کی شرافت و کردار؟ یہ دو الگ کوالٹیز ہیں نا۔ پہلے تو یہ بتائیے آپ کی نظر میں بڑی کوالٹی کون سی ہے؟ پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میں یہ دونوں پائی جاتی تھیں، تو پھر ذرا اس پہ سوچئے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بڑی خصوصیت کیا ہے؟ ایک تاجر خاتون ہونا، یا طاہرہ اور عقیلہ قریش اور ام الیتامہ اور ام الصعالیق ہونا، شرافت و کردار کی ملکہ ہونا، بڑی خصوصیت کیا ہے؟ ان کا تعارف میرے اور آپ کے سامنے آج دن تک کیا پیش کیا جاتا رہا ہے؟ چوتھا جملہ تو ہم نے کچھ اور سنا تھا۔ اینی ہاؤ، اسی سرگرمی کے ہم دوسرے حصے میں جاتے ہیں۔ آپ کے پاس آپشن ہو کہ ان دو میں سے کسی ایک کو اپنے لیے پسند کریں اور چن لیں، مال و دولت یا شرافت و نجابت، ان دونوں کا آپشن ہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے چن لیں اور پسند کر لیں، تو آپ کس کا اپنے لیے انتخاب کریں گے؟ مال و دولت یا شرافت و کردار، حیا و نجابت، کس کو بڑی دولت سمجھتے ہیں آپ؟ کس کا انتخاب کریں گے؟ ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، اور کسی کے پاس یہ دونوں ہوں، تو اس کے تعارف کے طور پر کون سی چیز زیادہ بڑی چیز شمار ہوگی، اور اس کے تعارف میں کون سے جملے آئیں گے؟ آف کورس اس کے اندر بہت بڑا ہڈن پیغام بھی ہے اور جواب بھی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس پہ متوجہ بھی ہوں گے، اور آنے والے صفحات میں تو انشاءاللہ ہم ان چاروں سوالات کو اگرچہ مناظرانہ گفتگو نہیں کریں گے، لیکن بتائیں گے آپ کو کہ کیسے سیاسی طور پر کچھ اور کرداروں کو بڑا دکھانے کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے ان چار پہلوؤں کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا جاتا رہا، حالانکہ یہ سب تحریف شدہ ہیں، غیر حقیقی ہیں، حقیقت کچھ اور ہے انشاءاللہ تعالی۔ سو آگے بڑھتے ہیں، اور بشک کے سوالات جو ہیں